بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صحابہ کے جنگی معرکے اور کیسے صحابہ نے ملک شام کو فتح کیا وہ داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگی۔ اس کے بعد اس نے ایک خط حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا، جس کا مضمون کلمات کفر کے بعد حسب ذیل تھا۔ یا معاشر العرب، ہمارا شہر نہایت محفوظ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، کانے کے بے حد افراد ہیں۔ اگر تم 100 برس بھی ہمارا محاصرہ رکھو تب بھی ہم پر قادر نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ نے تمہارے مقابلے کے لیے حد خلیج سے رومۃ الکبریٰ تک کمک طلب کی ہے، مگر ہم تم سے 1 سال کے واسطے اس لیے مصالحت کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ شہر اور ملک کس کے قبضے میں آتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اور آپ کے مابین قنصرین اور عواسم کے حدود مقرر ہو جائے تاکہ ایک دوسرے کی حدود میں مداخلت نہ کر سکے۔ ہم بادشاہ سے خفیہ آپ کے ساتھ مصالحت کر رہے ہیں، اگر بادشاہ کو ہماری اس مصالحت کی خبر ہو جائے تو وہ ہمیں فوراً قتل کر دے۔ والسلام۔ یہ خط لکھ کر اس نے استخر کو نہایت عمدہ خلعت، اپنی سواری کا خچر دے کر اور 10 غلاموں کو اس کے ساتھ کر کے روانہ کر دیا۔ جس وقت یہ حمص میں پہنچا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ توحید کے عالم بردار کو خدائے قدوس بزرگ و توانا کے حضور میں یہ تسلیس کا بندہ اس طرح دیکھ کر ٹٹکا اور مسلمانوں کی اس عملی عبودیت کے افعال دیکھ کر تعجب کرنے لگا۔ مسلمان نماز سے فارغ ہوئے، ایک پادری کو اپنے پاس کھڑے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن ربیع کی معرفت دریافت کیا، کون اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں ایلچی ہوں اور میرے پاس ایک خط ہے۔ یہ سن کر اسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دائیں جانب حضرت خالد بن ولید، بائیں طرف حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق اور سامنے دیگر حضرات تشریف فرماتے۔ پادری نے آپ کو سجدہ کرنا چاہا، مگر آپ نے یہ کہہ کر اسے منع کر دیا کہ ہم تمام آدمی خدا عز و جل کے حقیر بندے ہیں۔ ہم میں بعض شقی اور بعض سعید ہے۔ جو شقی اور برے لوگ ہیں اس کے واسطے دوزخ ہے، جس میں سخت آوازیں گدے جیسی سنائی دیتی ہے، اور جو سعید اور اچھی روحیں وہ بہشتی ہے۔ استخر یہ سن کر مبہوت سا ہو گیا اور لاجواب ہو کر آپ کے کلمات طیبات پر دل ہی دل میں متعجبانہ نظر ڈالنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید نے بلند آواز سے فرمایا، اے شخص، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، کیا آپ ہی سردار قوم ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تو ان دوسرے مسلمانوں کی طرح اس قوم کا ایک عامی فرد ہوں۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہمارے سردار ہے۔ اس نے کہا، میں حاکم قنصرین کا ایلچی ہوں، اس کا ایک خط لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے خط نکال کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے کھول کر مسلمانوں کو سنایا۔ اس کا مضمون شہرت کی صفت، آدمیوں اور غلہ کی کثرت، ہرقل کے لشکر سے مسلمانوں کو تہدید، ڈرانا اور دمکانا سن کر حضرت خالد بن ولید نے اپنے سر کو حرکت دی اور فرمایا، اے امیر، اس پاک ذات کی قسم جس نے نصرت کے ساتھ ہماری مدد کی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کیا، یہ خط ایسے شخص کی طرف سے آیا ہے جس کا دلی منشا صلح نہیں بلکہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا مکر و فریب کرنا ہے۔ آپ اس کے ساتھ مصالحت نہ کریں بلکہ اس کی درخواست کو مسترد کر کے اس پر ہلا بول دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت اور حضرت عمر فاروق کی امارت کی قسم، ہم اسے اور اس کے شہر والوں کو آگے رکھ کر اس کے شہر کے تمام چیزوں کو مسلمانوں کے لیے مالی غنیمت بنا دیں گے۔ نیز ان کے گرد و نواح کے قلعوں، شہر و پناہ اور کلیسا والے بھی اس طرح ہم سے مرعوب ہو جائیں گے اور کوئی سرکشی کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، ابو سلمان، ذرا توقف کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے امور غیبی اور پوشیدہ باتوں پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا، سوائے اس ذات پاک کے اس کے بندوں کے خفیہ راز کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ اب رومیوں نے ہمیں صلح کی دعوت دی ہے، باقی حالات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، سردار، آپ ان سے ہمیشہ کے لیے دائمی صلح کے متعلق گفتگو کریں، اگر وہ اسے منظور کر لے تو فبیہا، ورنہ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں ہر طرح کافی و دافی ہے۔ کہتے ہیں استخر حضرت خالد بن ولید کی یہ گفتگو اور آپ کی فصاحت و بلاغت چپکے سن رہا تھا۔ آپ کے کلام سے چونکہ شجاعت، مردانگی اور چستی و چالاکی ٹپک رہی تھی، اس لیے وہ آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، سردار، آپ کا کیا نام ہے اور جناب اہل عرب میں کس نام، پتہ اور نشان سے مشہور ہے؟ میں نے سنا ہے آپ حضرات کے ساتھ بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شجاعت اور برات میں دوسرے سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ایک بہادر جنگجو سپاہی، کفر و ضلالت کی مٹانے والی برہینہ شمشیر
یعنی خدا کی ننگی تلوار خالد بن ولید مخزومی ہوں۔ استخر نے کہا یہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صاحب شجاعت لوگوں میں سے ہیں۔ مسیح کی قسم میں آپ کو دیکھتے ہی اور آپ کا کلام سنتے ہی تاڑ گیا تھا کہ جناب ہی خالد بن ولید ہیں۔ آپ کے متعلق ہمارے پاس اس قسم کی خبریں پہنچا کرتی تھی کہ آپ نہایت چالاک، مضبوط، دلیر اور جنگجو شخص ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سنا کرتے تھے کہ آپ کی قوم اور آدمی نہایت شریف، جوان مرد، طبیعت کے نرم، عادت کے نیک، قول کے سچے اور اس شخص اور جمعیت سے ہیں جو ان پر چڑھ کے آئے نہایت بہادر ہے۔ نیز یہ بھی سنتے تھے کہ وہ نبی رحیم کی ایک امتی مرحومہ ہے۔ مگر آج میں ان سب باتوں کے خلاف دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہم مصالحت چاہتے ہیں، آپ انکار کرتے ہیں۔ ہم طالب امن ہیں لیکن آپ ہمارے درخواست مسترد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا واقعہ ہم ایسے ہی لوگ ہیں مگر کسی کے مکر و فریب میں نہیں آتے اور اس مکر و فریب کو اسی کے کلام سے معلوم کرتے ہیں۔ ہم نے خود تمہارے ہی خط سے یہ بانپ لیا ہے کہ صلح کی حالت میں اگر بادشاہ کا لشکر ہم پر غالب آ گیا تو تم سب عہد و پیمان توڑ کے سب سے پہلے ہمارے مقابلے پر آ جاؤ گے، اور اگر ہماری قوت زیادہ دیکھو گے تو غیر فرمانبردار ریاستوں کی طرف بھاگ جاؤ گے۔ اس لیے اگر تو صلح چاہتا ہے تو اس صورت سے تمہارے ساتھ صلح کر سکتے ہیں کہ تو اس بات کا عہد کرے کہ تا وقتے کہ 1 سال کامل نہ ہو جائے اس وقت تک ہم کسی صورت سے تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اگر سال کے اندر ہرقل کا کوئی لشکر آ گیا تو چونکہ ہمیں ان کے ساتھ ضروری لڑنا ہے، ایسی صورت میں تم میں سے جو شخص شہر کے اندر رہے گا اور اس کے لشکر کے ہمراہ ہو کر ہمارے مقابلے میں نہیں آنے گا، اس سے ہماری صلح بدستور قائم رہے گی اور نہ ہم ایسی صورت میں اس سے کچھ تعارض کریں گے۔ استخر نے کہا بہت بہتر، مجھے آپ کی یہ بات شرط منظور ہے، آپ ایک عہد نامہ لکھ کر مجھے دے دیجیے۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا سردار آپ ایک عہد نامہ جس کا ابتدا ماہ ذی الحجہ سے ہو 1 سال کے واسطے لکھ دیجیے۔ چنانچہ آپ نے یہ عہد نامہ مرتب کر لیا۔ جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح عہد نامہ سے فراغت پا چکے تو استخر نے کہا عرض کیا کہ سردار ہمارے ریاست کے ممالک محروسہ کی ایک معینہ حد ہے۔ ہمارے ریاست کے قریب ہی چونکہ ریاست حلب بھی واقع ہے، اس کے حدود بھی معین ہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں اگر آپ ریاست حلب اور ہمارے ریاست کے حدود میں ایک نشان یا علامت مقرر کر دیں تو اس سے یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ جس وقت آپ کے آدمی غارت اور غنیمت کے لیے ادھر آ جائیں گے تو انہیں ہمارے ریاست کی حد معلوم ہو جائے گی اور اس طرح وہ ہمارے ریاست میں دست و برد نہیں کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا واقع تو نے یہ ایک بہت ہی عمدہ تجویز پیش کی ہے، میں ایک آدمی تمہارے جہاں بھیج دوں گا، وہ حد مقرر کرا دے گا۔ استخر نے کہا آپ کو ہمارے ساتھ کسی کے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہرقل بادشاہ کا ایک مجسمہ بنوا کر ہم سرحد پر نصب کر دیں گے، جس وقت آپ کے آدمی اسے دیکھیں گے تو اسے آگے تجاوز نہ کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے، ایسا ہی کرنا۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ صلح نامہ اسے دے دیا اور تمام لشکر اور تاخت و تاراج کرنے والے آدمیوں میں فرمایا منادی کرا دی کہ جو شخص ادھر جائیں وہ اس مجسمہ سے آگے نہ بڑھے بلکہ ریاست حلب اور اس کے نواح میں تاخت و تاراج کرے۔ اس خبر کو جو لوگ حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ استخر نے لوٹ کر یہ عہد نامہ والی قنصرین کو دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہوئی اس کی اطلاع دی۔ والی قنصرین بہت خوش ہوا اور ہرقل کے صورت کا ایک بڑا بت گویا کہ ہرقل اپنے تخت و حکومت پر بیٹھا ہوا نصب کرا دیا۔ اس کے بعد مسلمان حلب، عامق اور انطاکیہ کے ملکوں میں تاخت و تاراج برابر کرتے رہے مگر قنصرین اور عواسم کے حدود کے پاس نہیں جاتے تھے۔ عامر بن عبداللہ عنبری، سالم بن قیس یہ اپنے والد ماجد جناب سعد بن عبادہ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل قنصرین اور عواسم کے ساتھ مسلمانوں کی صلح 4000 دینار اور شاہی 100 اوقیہ چاندی، حلب کے 1000 کپڑوں اور 1000 وسق غلے پر ہوئی تھی۔ عامر رفاع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل سے بھی اس طرح گفتگو سنا ہے مگر آپ 400 وسق غلہ کا ذکر فرماتے تھے۔ حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز رسد کے لیے غارت میں گئے ہوں گے، دفعتاً ہم نے ایک ستون جس پر ہرقل کی تصویر بنی ہوئی تھی نصب دیکھا۔ ہم اسے دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور اس کے گرد گھوڑوں کے کعبے سکلانے کے لیے پویا دینے لگے، چونکہ ہم گھوڑے دوڑا کر میدان میں بازی کر رہے تھے اور حضرت ابو جندل کے ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ تھا۔ آپ بھی چکر دینے کے لیے آگے بڑھے مگر جس وقت آپ کا گھوڑا مجسمہ کے قریب پہنچا تو اتفاقیہ طور سے آپ کا نیزہ مجسمہ کی آنکھ میں جا لگا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ قنصرین کے رومی سپاہی ریاست کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے مامور تھے،
انہوں نے والی ریاست سے جا کر اس کی اطلاع دی۔ یہ سن کر والی قنصرین آگ بگولا ہو گیا اور 100 سواروں کا ایک دستہ جو تمام دیباج کے کپڑے پہنے اور پٹ کا کمر باندھے ہوئے تھے تیار کر کے ایک مساحب کے سپرد کیا، سونے کی سلیب دی اور استخر کو ساتھ کر کے حکم دیا کہ حاکم عرب کے پاس جا کر کہیں کہ آپ نے ہم سے غدر اور بدعہدی کی اور اس ذمہ داری کو جو آپ پر عائد ہوئی تھی بالائے طاق رکھ دیا، اور جو شخص بدعہدی نقض امن کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوا کرتا ہے۔ استخر سلیب اور دستہ لے ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مسلمان سلیب کو بلند دیکھ کر اس کی طرف دوڑے اور اسے سرنگو کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اٹھے، ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم کون لوگ ہو، کیسے آئے ہو؟ استخر نے کہا میں والی قنصرین کا الجی ہوں اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ حضرات نے نقض عہد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کس نے توڑا اور کس طرح توڑا؟ استخر نے کہا اس شخص نے توڑا ہے جس نے ہمارے بادشاہ کے مجسمہ کی آنکھ پھوڑ کر اس کو اندھا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کے حق کی قسم مجھے اس کے متعلق کچھ خبر نہیں، میں ابھی اس کی تحقیقات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے لشکر میں منادی کرا دی کہ اے اہل عرب، کہ جس شخص نے اس مجسمہ کی آنکھ پھوڑی ہو مجھے اس کی اطلاع دے دینی چاہیے۔ حضرت ابو جندل بن سہل نے کہا یہ قصور مجھ سے ہوا ہے مگر میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استخر سے فرمایا واقع میرے آدمی سے نادانستہ طور پر ایسا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کا جو کچھ اس کے متعلق مطالبہ ہو آپ بیان کریں تاکہ اس کو پورا کر دیا جائے۔ رومیوں نے کہا جب تک ہم آپ حضرات کے بادشاہ کی بھی آنکھ نہ پھوڑ دیں اس وقت تک کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اس کے کہنے سے رومیوں کا مسلمان کی ذمہ داری اور وفائے عہد کا امتحان مقصود تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا بہت اچھا ہے، موجود ہوں، جس طرح تمہاری تصویر کے ساتھ کیا گیا اس طرح تم میرے ساتھ کر سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا یہ نہیں، بلکہ عرب میں جو آپ کے شہنشاہ موجود ہے اور جن کی قلموں میں تمام جزیرہ عرب شامل ہے ان کی آنکھ پھوڑ کر ہم راضی ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں نے جس وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے متعلق ایسے گستاخانہ الفاظ سنے تمہارے غصے کے تمتما اٹھے اور چاہا کہ ان سب کو تلوار کے گاڑ اتار دے، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے منع فرمایا۔ مسلمانوں نے کہا ہم اپنے امیر امام اور خلیفہ رسول اللہ پر جانیں فدا کرنے کو تیار ہے اور آپ کی آنکھ کے فدیہ میں اپنے آنکھیں نثار کرنے پر موجود ہے۔ استخر نے کہا جس وقت مسلمانوں کا ارادہ اپنے ساتھیوں کے متعلق قتل کا دیکھا تو کہنے لگا ہمارا مقصود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ حضرات کی اصل آنکھ پھوڑنا نہیں، بلکہ ہم ان کی ایک تصویر ستون پر بنا کر یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ حضرات نے ہمارے تصویر کے ساتھ سلوک کیا ہے ہم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ مسلمانوں نے کہا ہمارے آدمی اور ساتھی نے عمدن ایسا نہیں کیا اور تم لوگ عمدن اور دانستہ ایسا کرنے کو تیار ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اس قصے کو ختم کریں اور اگر یہ میری تصویر کے متعلق ایسا کرنے پر رضامند ہو جائیں تو میں اس مطالبے کو قبول کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری طرف سے کوئی بدعہدی ہو اور اس قوم کو ہمارے کہنے کا موقع مل جائے کہ ہمارے ساتھ عہد کر کے غداری کی، کیونکہ یہ لوگ سخت احمق اور بے عقل معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے رومیوں کو اس کی اجازت دے دی۔ رومیوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجسمہ تیار کر کے ایک ستون پر نصب کیا، شیشے کی 2 آنکھیں بنائیں اور رومیوں کے ایک سوار نے غصے سے بڑھ کر نیزے سے اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی۔ استخر یہ کام کر کے والی قنصرین کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دی، جس کے جواب میں اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا انہی باتوں سے وہ لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح حمص میں فوجوں کو ڈالے ہوئے اس کے گرد و نواح میں چاپے مارتے تھے اور اس کو اس سال کے گزر لینے کا جس کے لیے معاہدہ ہو چکا تھا انتظار تھا کہ سال کے اختتام کے بعد فوجوں کو آگے بڑھنے کا حکم دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے حالات معلوم ہونے میں دیر ہوئی اور اسی اثناء میں اس کی طرف سے دربار خلافت میں نہ کوئی خط پہنچا اور نہ کسی فتح کی خبر اور خوشخبری دی گئی۔ خلیفہ رسول اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، ان کی طرف سے 100 گمان کیے جانے لگے اور یہ سمجھ لیا گیا کہ حضرت ابو عبیدہ کے دل میں بزدلی پیدا ہو گئی ہے، جس کے سبب سے انہوں نے جہاد ترک کر کے بیٹھے رہنے کی ترجیح دے دی۔ اس لیے دربار خلافت سے حسب ذیل فرمان ان کے نام صادر ہوا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. از طرف عبداللہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین بجناب امیر الامہ ابو عبیدہ عامر بن جراح. السلام علیکم. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جن کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں. میں تمہیں ظاہر و باطن میں خدائے عز و جل سے تقوی کا حکم دیتا ہوں اور ان کی معصیت اور نافرمانی سے منع کرتا ہوں. جن لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، دادا، بیٹے، بھائی، بیویاں، قبیلے، کمایا ہوا مال، وہ تجارت جس کے ارزاں ہونے سے ڈرتے ہو، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رسول اور ان کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو منتظر رہو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو راستہ نہیں بتلاتے. اے ابو عبیدہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو کر اس آیت کے مصداق مت بنو. وصلی اللہ تعالی علی خاتم النبیین و امام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ حکم نامہ جس وقت آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا. مسلمان فوراً سمجھ گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود ہمیں جہاد کے لیے برانگیختہ کرنا ہے. حضرت ابو عبیدہ قنصرین کی مصالحت سے نادم ہوئے. ہر ایک مسلمان اس کے مضمون کو سن کر رونے لگا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت جہاد سے آپ کیوں دستکشت ہو گئے؟ اگر اہل قنصرین سے صلح ہے تو انہیں چھوڑ کر حلب اور انطاکیہ پر فوج کشی کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیاب فرمائیں گے. نیز صلح قنصرین کی مدت بھی بہت کم رہ گئی جو بہت جلد گزر جائے گی.